بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، اور خوشخبری سناتا ہے ایمان والوں کو جو اچھے کام کرتے ہیں، ان لهم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے بڑا ثواب ہے، وان الذين لا يؤمنون بالآخرہ، اور یہ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اعتدنا لهم عذابا الیما، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ان دو آیتوں کے اندر اللہ عز و جل نے قرآن مجید کے تین اوصاف کو، تین وصفوں کو ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلا وصف اور سب سے پہلی جو تعریف قرآن مجید کی اللہ عز و جل نے فرمائی وہ یہ ہے کہ یہ وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی راہ ہے، یعنی کوئی اگر صراط مستقیم حاصل کرنا چاہتا ہے، سیدھی راہ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ قرآن کے ذریعے سے اس سیدھی راہ تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ قرآن میں ہی اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ سیدھی راہ کیا ہے۔ کیونکہ جب ہم فاتحہ پڑھتے ہیں پہلی سورت مبارکہ، اس میں ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت دے، سیدھی راہ دکھا، صراط مستقیم دکھا۔ اب صراط مستقیم کیا ہے؟ آگے اگلی آیت میں فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم یعنی وہ راہ، ان لوگوں کی راہ کہ جن پر تیرا انعام ہوا، تیرے مقرب بندوں کی، تیرے انبیاء کی، تیرے چنے ہوئے نیک جو لوگ تھے ان کی جو راہ تھی، ہمیں اس راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہی قرآن جو ہے وہ راہ دکھاتا ہے، اور یہاں سیدھی راہ سے مراد راہ توحید یعنی اللہ پر ایمان لانا، اس کو ایک ماننا، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا یقین رکھنا، یہ سیدھی راہ ہے، اور اسی کو جو ہے وہ قرآن بیان فرماتا ہے۔ دوسرا وصف جو قرآن کا بیان فرمایا اس آیت میں، وہ فرمایا کہ یہ قرآن خوشخبری سناتا ہے ایمان والوں کو جو اچھے عمل کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ قرآن کی کئی آیات کے اندر، مختلف جو ہے وہ صورتوں کے اندر جگہ جگہ اللہ عز و جل نے ایمان والوں کے لیے جو نیک کام کرتے رہیں ان کے لیے اللہ نے بڑے جو ہے وہ اجر ذکر فرمائے ہیں۔ سورہ بینہ پارہ 30 کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ جو ایمان لائیں اور اچھے اعمال کرتے رہیں، اولئک ہم خیر البریہ، یہ سب سے بہترین لوگ ہیں، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، ان کی جزا، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، جنات عدن، جو ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو سب سے بڑی جو ہے خوشخبری ہے اور سب سے بڑا انعام جو انہیں ملے گا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ اللہ سے راضی ہوں گے اور اللہ ان سے راضی ہو جائے گا۔ تو یہ اجر و ثواب قرآن جو ہے وہ ایمان والوں کا، وہ ایمان والے جو اچھے اعمال کرتے رہیں۔ اعمال صالحہ کی قید ساتھ ضرور لگائی جاتی ہے۔ کئی دفعہ ہم بیان کرتے ہیں کہ صرف مومن، صرف ایمان جو ہے وہ بندے کے لیے کافی نہیں ہو سکتا، اس کو جو ہے وہ ساتھ میں اعمال صالحہ کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، اور زمانے کی قسم بے شک تمام انسان خسارے اور نقصان میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں وہ جو ایمان لاتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں وہ خسارے اور نقصان میں نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے نیک اور چنندہ بندے ہیں۔ یہاں بھی ایمان کے ساتھ عمل صالح کی قید لگائی کہ ایمان ہو، ساتھ میں نیک عمل بھی ہونا چاہیے،
پھر ہی بندہ جو ہے وہ نجات کی راہ کو حاصل کر سکتا ہے، نجات حاصل کر سکتا ہے۔ تیسرا جو وصف قرآن مجید کا بیان کیا کہ جس طرح قرآن پاک ایمان والوں کے لیے اجر کی خوشخبری سناتا ہے، ایسے ہی قرآن یہ بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں رکھتے، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، انہیں کیا سناتا ہے؟ انہیں ڈر سناتا ہے، کس چیز کا؟ اعتدنا لہم عذابا علیما، کہ اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو دونوں چیزیں، خوشخبری بھی دیتا ہے قرآن اور ڈر بھی سناتا ہے قرآن۔ خوشخبری ایمان والوں کو دیتا ہے اور ڈر جو ہے وہ بے ایمانوں کو، جو ایمان نہیں رکھتے، انہیں دیتا ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور آدمی برائی کی دعا کرتا ہے جیسے بھلائی مانگتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور آدمی بڑا جلد باز ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ منہ سے جو ہے وہ غصے کی حالت میں یا کسی اور صورتحال میں بندے سے بد دعا نکل جاتی ہے، برائی کی دعا نکل جاتی ہے۔ اسی کا تذکرہ فرمایا یہاں کہ بعض اوقات انسان برائی کی دعا کر بیٹھتا ہے جیسے وہ اپنے لیے بھلائی مانگتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہوتے ہیں، ان کی والدہ، ان کی ماں کی بعض اوقات عادت ہوتی ہے کہ زبان سے بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ کئی طرح کی بد دعائیں نکل جاتی ہیں۔ اب جو ہے وہ اللہ فرماتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر وہ دعائیں، وہ جو بد دعائیں ان کے منہ سے نکل رہی ہیں، اگر اللہ انہیں قبول کر لے تو ان کے مال بھی ہلاک ہو جائیں اور ان کے جو اولادیں ہیں وہ بھی ساری کی ساری ہلاک ہو جائیں۔ تو اس لیے بڑی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ کون سا وقت قبولیت کا وقت ہے۔ کوئی بد دعا منہ سے نکلے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جائے تو بعد میں بندے کو پریشانی اٹھانی پڑے۔ اسی لیے جو ہے وہ بڑی احتیاط کے ساتھ جملے جو ہے وہ بولنے چاہیے۔ پھر آیت کے آخر میں فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز ہے، ہر طرح میں جلدی مچاتا ہے، چاہے وہ دنیاوی کام ہو چاہے وہ دینی کام ہو۔ دینی کاموں کو آپ دیکھ لیں، نماز پڑھنے آئیں گے، لوگوں کو جلدی ہوگی نماز پڑھنے کی، جلدی جلدی اپنی نماز ختم کریں گے۔ وہ جو 5-10 منٹ نکالے تھے نماز کے لیے، اس میں بھی جو ہے وہ جلدی مچائیں گے۔ پتہ نہیں مسجد کو شاید قید خانہ سمجھتے ہیں، حالانکہ مسجد تو مومن کے لیے جو ہے وہ بڑی بہترین چیز ہے کہ یہاں اسے آ کر اپنے رب کی یاد آتی ہے، یہاں اسے آ کر اپنے رب کے نبی کی جو ہے وہ یاد آتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مسجد کے اندر ہوتی ہیں، تو یہاں تو مومن کا دل لگ جانا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ کل بروز قیامت کے جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سوا، تو اللہ وہاں اس عرش کے نیچے چند لوگ ہوں گے کہ جنہیں اس عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ اس وقت سخت گرمی کے اندر جب زمین تانبے کی ہوگی، سائے کی بڑی اشد حاجت ہوگی، تو اللہ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ اپنے عرش کے سائے کے اندر جگہ دے گا۔ ان میں ایک بندے کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کا دل مسجد میں قندیلوں کی طرح لٹکتا رہتا ہے۔ جیسے یہ لائٹیں لٹکی ہوئی نظر آئی ہیں نا، تو نبی اکرم نے فرمایا کہ اس کا دل ایسے ہوتا ہے جیسے یہ لائٹیں مسجد کے اندر لٹکی ہوئی ہیں نا، ہمیشہ اس کا دل مسجد کے اندر ہی لگا ہوتا ہے۔ وہ اگر مسجد سے چلا بھی جاتا ہے تو اس کے دل میں خیال ہوتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ دوبارہ، ابھی اذان ہوگی، میں نے مسجد جانا ہے، دوبارہ جا کر میں نے جو ہے وہ اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ تو مومن تو یہ ہوتا ہے، لیکن انسان چونکہ جلد باز ہے، اسے ہر کام کی، نماز پڑھنے میں جلدی ہے، دعا کرنے میں جلدی ہے، حالانکہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ بعض لوگ تو دعا مانگے بغیر ہی چلے جاتے ہیں، سلام پھیرا نہیں کہ لا الہ ختم ہوئی اور اٹھنا شروع کر دیا۔ اب جب مانگنے کا وقت ہے رب سے، اب ہم نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر نماز کی، اسے راضی کیا، نماز پڑھی، تو اب اس سے مانگیں اپنی عبادت کا صلہ، وہ صلہ عطا کرے گا عبادت کا۔ تو اب مانگنے کا وقت ہے، اب اٹھ کے چل دیے۔ پھر بعد میں سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں پریشانیاں کیوں نہیں ختم ہو رہی، مصیبتیں ختم نہیں ہوتی، بیماریاں ختم نہیں ہوتی۔ جب مانگنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت اٹھ کے چل دیتے ہیں۔ آج جمعہ ہے تو آپ جمعے میں حالت دیکھیے گا، یہ 2 فرضوں کے ہم نے سلام پھیرے اور رش لگ جائے گا وہ جوتیوں والی جگہ پر۔ یہی باتیں اگر میں جمعے میں بھی کروں گا نا تو پھر بھی فرق کوئی نہیں پڑے گا، پھر بھی وہیں رش لگا ہوگا، کیونکہ لوگ آج نصیحت ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ جلد بازی، ہر کام کی جلدی ہے، دنیاوی کاموں بھی آپ دیکھ لیں، لوگوں کو جلدی ہوتی ہے، اسی جلدی کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ جلدی ہر ایک کو جو ہے وہ اپنے کام پر پہنچنے کی جلدی ہے، دوسرے کا نہیں خیال کہ وہ بھی جا رہا ہے اس نے بھی جانا ہے، نہیں میں پہلے پہنچوں، میں نے جانا ہے۔ تو ہر کام کے اندر انسان جلدی مچاتا ہے، اور یہ جو جلد بازی ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا مفہوم ہے کہ برد باری یعنی نرمی سے کوئی کام کرنا، آہستہ تحمل مزاجی کے ساتھ کوئی کام کرنا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جلد بازی مچانا یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس کی راہ پر چلنے والے لوگ ہیں۔
ہم ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم مانگیں تو پھر اس راہ کو اختیار کریں، اس راہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، تحمل مزاجی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ تحمل مزاجی آئے گی، جلد بازی سے جان چھوٹے گی تو بہت سارے مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں۔ جلدی میں ہم نماز پڑھ دیتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہمارا جو فرض ہے، اللہ نے ہم پر جو ایک چیز فرض کی تھی وہ فرض سر سے اتر گیا، اس کی لذت آئی یا نہیں آئی، وہ اس کی قبولیت ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کو ہم نے محسوس کیا کہ نہیں کیا، وہ نہیں کبھی بھی حاصل ہو سکے گی جلد بازی کے۔ اس کے لیے تحمل مزاجی کرنی پڑے گی، اس کے لیے تھوڑی دیر کھڑا ہونا پڑے گا، تھوڑا قیام لمبا کرنا پڑے گا، تھوڑی جو ہے وہ لمبی صورت آتی ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے یہاں لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ چونکہ اخلاص آتی ہے تو اخلاص ہی پڑھ دیں گے، یاد کرنے کی کوشش کریں، اگر یاد ہے تو اسے بار بار پڑھنے کی کوشش کریں، تھوڑا قیام لمبا کریں۔ جب قیام میں کھڑے ہوں گے، جب تھکاوٹ ہوگی، اس تھکاوٹ کے اندر جو ہے وہ لذت بندے کو آنی چاہیے۔ نماز پڑھتے پڑھتے بھی کبھی تھکاوٹ ہو اور اس سے لذت آ جائے، ہر کام میں ہمیں تھکاوٹ ہوتی ہے۔ اب ایک بندہ جب صبح جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی پر نکلتا ہے تو رات کو واپس آتا ہے تو تھک ہار کے واپس آتا ہے، لیکن اسے اس تھکنے کے اندر لذت حاصل ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں ڈیوٹی پر جاتا ہوں تو اس کا کچھ صلہ مجھے ملنے والا ہے، تو وہ اس تھکاوٹ میں بھی لذت محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن کبھی تو ایسا ہو کہ نماز پڑھتے ہوئے تھکاوٹ ہو جائے اور مجھے اس تھکاوٹ میں لذت آ جائے، کبھی تو ایسا ہو، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ ہمارے ہاں بعض لوگ شکایت کرتے ہیں کہ تراویح لمبی کر دیتے ہیں، تراویح ذرا جلدی جلدی پڑھانی چاہیے، آدھے گھنٹے پونے گھنٹے میں ختم ہو جانی چاہیے تراویح، اتنی لمبی نہیں ہونی چاہیے۔ تھک جاتا ہے بندہ، تھکیں، ابھی رمضان چل رہا ہے، اس میں بھی نہیں تھکاوٹ حاصل کریں گے تو کب کریں گے؟ تھوڑا تھک کے، تھوڑی محنت کر کے اپنے رب کو راضی کریں۔ اس کو راضی کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، ہر ایک کو بیٹھے بٹھائے نہیں مل جاتی، یہ اس کا احسان ہے کہ کسی کو بیٹھے بٹھائے اگر عطا کر دے تو کوئی اس سے جو ہے وہ زبردستی نہیں کر سکتا، یہ اس کا فضل اور احسان ہے، جس پر اپنی عنایت کرے اسے بیٹھے بٹھائے عطا کر دے۔ لیکن ہر ایک کے ساتھ ایسا نہیں ہے، اسے کوشش کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، مشقت اٹھانی پڑے گی۔ راہ حق میں ہمیشہ مشقتیں آتی ہیں، اللہ کے نبیوں کے لیے، اللہ کے ولیوں کے لیے، اللہ کے چنندہ بندوں کے لیے ہمیشہ سے مشقتیں بھری پڑی ہوتی ہیں راہ حق کے اندر، اور وہ تھکاوٹیں برداشت کرتے ہیں، مشقتیں برداشت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اسی راہ پر چلتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس تھکاوٹ والی راہ کو، اس مشقت والی راہ کو جب گزار کے جائیں گے تو آگے جو ہے وہ اللہ نے آسانیاں تیار کر رکھی ہیں، ابھی جو ہے وہ تھوڑی مشقت اٹھانی پڑے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ دنیا میں مشقتیں اٹھا کر گیا ہوگا، کل بروز قیامت جنت کا ایک جھونکا اسے دیا جائے گا، جنت کا ہلکا سا جھونکا آئے گا تو وہ کہے گا کہ میں نے دنیا میں کوئی مصیبت نہیں دیکھی، بالکل مصیبت دیکھی نہیں ہے میں نے۔ اور جو بندہ یہاں آسانیاں کر گیا ہوگا، آسانی کی وجہ سے نمازیں چھوڑ گیا ہوگا، سستی کاہلی کی وجہ سے اپنے رب کو ناراض کر گیا ہوگا، آسانی اس نے اختیار کی ہوگی دنیا میں، کل بروز قیامت جہنم کا ایک جھونکا دیا جائے گا اسے، اور وہ کہے گا میں نے کبھی آسانی نہیں دیکھی، کبھی میں نے دیکھی نہیں کہ آسانی کیا چیز ہوتی ہے۔ تو آج تھوڑی مشقت کریں، آج تھوڑی تکلیف برداشت کریں، جلد بازی کو چھوڑ دیں۔ آئے ہیں مسجد، آ ہی گئے ہیں تو پھر جو ہے وقت لگائیں، 5 منٹ کی بجائے 10 منٹ لگائیں، 10 کی بجائے 15 منٹ لگائیں، اور کسی کام کو ایڈجسٹ کر لیں۔ آپ نے ہر کام کے لیے وقت طے کیا ہوا ہے تو جو اس کے لیے طے کیا ہوا اس میں سے 5 منٹ نکال کر ادھر مسجد کے لیے طے کر دیں کہ میرے مسجد کے جو ہے وہ منٹ زیادہ ہونے چاہیے، کہ یہاں بیٹھ کر ثواب ہی ہے۔ داخل ہوئے، نویت سنت الاعتکاف کہا، اعتکاف کی نیت کر لی دل کے اندر ہی، تو بیٹھے جب تک بیٹھے رہے نفلی اعتکاف کا ثواب حاصل کرتے رہے۔ کچھ بھی نہیں کیا آپ نے، صرف مسجد میں بیٹھے ہی رہے، نہ کوئی تسبیح پڑھی، نہ کوئی سجدہ کیا، نہ کوئی نماز پڑھی، صرف داخل ہوتے اعتکاف کی نیت کر لی تو مفت میں ثواب ملتا رہا۔ یہی تو فائدہ ہے مسجد کا، مسجد میں بیٹھنے کا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ اللہم انت السلام و منک السلام و تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ نماز کی غلطیاں، درس کی غلطیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی مغفرت فرما۔
ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما، ہماری ساری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔